بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام و سامعین کرام، حدیث شریف غور فرمائے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ فقہائے کرام نے پاک ہونے کے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ ایک وضو کرنا، وضو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کرنا، اس کے بعد غسل کرنا بتلایا گیا ہے۔ اب آپ کو تیمم کے تعلق سے واضح کروں گا کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، لیکن تیمم پانی سے نہیں بلکہ مٹی یا مٹی کے جنس، دھول وغیرہ سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو، علیل ہو، کمزور ہو، ڈاکٹر نے پانی کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے تو ایسے افراد کے لیے تیمم کا حکم ہے۔ اور اگر پانی ملنے میں بہت دوری ہے، 1 میل یا اس سے زیادہ کی دوری پر پانی مل رہا ہے، وہاں سے لانا خطرہ ہے، یا راستے میں دشمن کا خوف ہے، یا موذی جانور کا خوف ہے، یا کسی اور کا خوف ہے، تو لہذا ایسے اشخاص، ایسے افراد تیمم کر سکتے ہیں۔ اپنے قریب میں پاک و صاف مٹی ملی، چاہے وہ پتھر پر دھول ہو یا دیوار پر دھول ہو، دھولدار دیوار ہونا چاہیے یا پتھر ہونا چاہیے، اور یا سرما ہے تو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا تیمم بھی پاک و صاف ہونے کا ایک عمل ہے۔ جیسے وضو کے اندر پانی کے استعمال سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اس کے اندر فرائض، واجبات، سنتیں ہیں، اسی طرح تیمم میں بھی فرائض پائے جاتے ہیں، یعنی فرض اعمال رکھے گئے ہیں کہ تیمم کے اندر 2 فرائض ہوتے ہیں۔ وہ 2 فرائض یہ ہیں کہ پہلا فرض یہ ہے ہمارے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس دھول پر ملنا ہوگا، چاہے وہ دیوار والی دھول ہو یا کہیں زمین والی دھول ہو، یا ریت یا بالو ہو یا پتھر اینٹ ہو، اس پر جو ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے سامنے لے جائیں، سامنے سے پیچھے لائیں، پھر سامنے لے جائیں، اس طرح 3 حرکات ہوئے تو اس کو ضرب لگانا کہتے ہیں۔ دھول لگ گئی ہماری ہتھیلیوں کو، اس دھول سے ہم اپنے چہرے کو مل لینا چاہیے، پیشانی کے پاس سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک مل لیں۔ تو یہ ایک عمل ہوا، یہ ایک فرض ادا ہوا، فرض کا ایک حصہ ادا ہوا۔ پھر دوسری بار دونوں ہتھیلیوں کو پھر سے جو ہے نا اس طرح آگے پیچھے 3 بار کریں، اور اس کے بعد ان ہتھیلیوں سے ہمارے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک مل لیں۔ یہ ملنے کا عمل ہوا، اس کے اندر 2 فرائض الحمدللہ ادا ہو گئے۔ اس طرح تیمم کرنے والے یاد رکھیں کہ تیمم اس انداز سے کریں۔ پہلی چیز دوبارہ میں اول طور پر دہرا کے کہتا ہوں، پاک اور صاف مٹی یا دھول کا جہاں ملنا ہے وہاں پہنچ کر تیمم کریں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کھولے رکھ کر مٹی پر جو ہے نا یا دھول پر مسا کریں، ملیں۔ اس کے بعد ان دونوں ہتھیلیوں سے چہرے کو مل لیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بار مٹی یا دھول پر اپنے ہاتھوں کو مل لیں، اور پھر ان ہتھیلیوں سے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک مل لیں۔ تو یہ تیمم مکمل ہوا۔ یہ 2 فرائض بھی اس کے اندر ادا ہو گئے، اور سنت اور مستحبات بھی انشاءاللہ تعالی ادا ہو جاتے ہیں اس عمل کے کرنے میں۔ تو لہذا تیمم ایک دوسرا عمل ہے پاک و صاف ہونے کا۔ اس میں یہ یاد رکھیں، چاہے وہ وضو ہو یا تیمم ہو یا آگے غسل ہو، ہر ایک عمل کے اندر فرائض بھی پائے جاتے ہیں، واجبات بھی پائے جاتے ہیں، سنتیں بھی پائی جاتے ہیں، مستحبات عمل بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں فرائض اور واجبات کا خاص خیال رکھیں۔ فرائض اور واجبات مکمل طور پر ادا ہوں۔ اگر فرائض اور واجبات
ادا نہیں ہوئے تو نہ وضو ہوتا ہے، نہ تیمم ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے۔ لہذا فرائض کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور پھر دوسرا عمل واجبات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ واجبات بھی اس کے اندر ادا نہیں ہوئے تو وضو بھی نہیں ہوتا، تیمم بھی نہیں ہوتا اور غسل بھی نہیں ہوتا، پھر دوبارہ جو ہے ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو جو ہے تیمم پریکٹیکل طور پر میں کر کے بتلاتا ہوں، اس پر غور کریں اور آپ نظروں میں بٹھا لیں اور یاد رکھیں جب کہیں جو ہے نا پورا ہو سکتا ہے۔ تیمموا لرفع الحدث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جزاک اللہ خیرا۔